الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج 8 جولائی 1983 کو ہم جس تقریب کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں تو اسے جشن نزول قرآن کریم کہا جائے گا، اور عرف عامہ میں اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اعلانات میں دیکھ لیا ہوگا، میرے آج کے خصوصی درس کا عنوان ہے ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو آج سے 70-72 سال پہلے بچشم نم بیان کیا تھا۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا ذرا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس تمام دوران میں ہماری ہر عید سابقہ عید کے مقابلے میں زیادہ غم آلود ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہلال عید ہماری ہنسی ہی نہیں اڑاتا، ہم پر قہقہے مارتا ہے۔ جس قوم کی یہ حالت ہو، اس کی حرمہ نصیبی کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دل سے پوچھئے، اس کے جگر سے پوچھئے، آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو۔ کہا جائے گا کہ خوشی کے مواقع پر غم کی داستانیں کچھ اچھی نہیں لگتی، بجا اور درست، لیکن میرے قلب حزین کی پکار تو یہ ہے کہ تصنع کی ہنسی حقیقی آنسوؤں سے بھی زیادہ کرب انگیز اور جگر پاش ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ مصنوعی شعار اختیار نہیں کیا کہ جگر میں ٹیس، لب ہنسنے پہ مجبور، لہذا مجھے آپ اس داستان غم کے دہرانے کی اجازت دیجیے۔ اور ویسے بھی میرا رونا نہیں، رونا یہ ہے سارے گلستان کا، اس میں آپ بھی میرے ہمنوا اور شریک غم ہیں۔ یہ لفظ عید کے ویسے معنی تو ہیں وہ موقع جو بار بار آئے، لیکن اب اصطلاح میں یہ اس جشن مسرت کو کہا جاتا ہے جو ہر بار لوٹ کر آئے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ عید صرف ایک جگہ آیا ہے، اور وہ ہے وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار حواریوں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ خدا سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مائدہ تم من السماء نازل کرے، آسمان سے ہمیں رزق ملے، خدا کے ہاتھوں سے ہمیں روٹی ملے، تاکہ اس سے ہمارے جسم کی پرورش کے علاوہ اطمینان قلب بھی نصیب ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء لتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمارا رزق اپنے ہاں سے عطا فرما، تاکہ وہ
ہماری اس جماعت کے السابقون الاولون اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید ہو۔ تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ عید کا لفظ کہاں آیا، موقع اس کا کیا تھا، مفہوم اور مقصود اس سے کیا تھا؟ یعنی انسانوں کے ہاتھوں سے رزق نہ ملے، تیری طرف سے رزق ملے۔ ہمارے ہاں کی تفاسیر تو عجوبہ پسندی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا واقعہ اپنے ہاں محفوظ کیا، اتنی بڑی اہمیت تھی اس کو۔ تفاسیر میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک آسمان سے ہمارے لیے خوان یغما اتار، چنانچہ آسمان سے بہت بڑا طباق تو آسمان سے جو اترے گا اور پھر نیچے اتنے کھانے والے ہوں گے، تو وہ طباق اترا، اس پر رومال بھی تھا کہ راستے میں کوئی دیکھ نہ لے، تو بہرحال وہ پھر طباق آیا نیچے۔ یہ معتبر ترین تفسیر ہمارے ہاں کی ابن کثیر ہے، میں اس کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں، ویسے یہ عام تفاسیر میں ہے۔ اور جیسا میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے، یہ اگر انہی حضرات کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا قیاس تھا۔ وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہر بات کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ تو آسمان سے وہ طباق اترا، اس میں ایک مچھلی تھی تلی ہوئی، اس میں سے گھی بھی ٹپک رہا تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اس کے سر کی طرف کچھ کچی سبزیاں تھیں، دم کی طرف پسا ہوا نمک تھا، اور یہ تھا وہ مائدۃ من السماء جو ان کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں قرآن کریم سے آسمان سے خدا کی طرف سے وہ نازل ہوئی۔ تو وہ اگر اس طرح سے جیسا یہ کہہ رہے ہیں نازل ہوا بھی، تو ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ وہ نازل ہوا ہوگا، وہ کھا گئے ہوں گے، ہمارے لیے تو اس میں سے کچھ بچا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کو خاص طور پہ اپنے ہاں محفوظ کیا ہے، اس واقعہ کو۔ اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو کہا ہے کہ رزق اپنے ہاں سے عطا کر، ایک رزق یا روٹی انسان کے ہاتھ سے جب کسی دوسرے انسان کو روٹی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے اس کے جسم کی پرورش تو ہو جاتی ہے، جس طرح وہ حیوان کو چارہ دیتا ہے تو اس کے جسم کی پرورش ہو جاتی ہے، انسان کے جسم کی بھی پرورش اس سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کی شرف انسانیت، احترام آدمیت، عزت، حمیت، غیرت سب بک جاتی ہے ایک روٹی کے ہاتھ۔ اور جب روٹی اس طرح سے ملے کہ کسی انسان کا درمیان میں ہاتھ نہ ہو، تو وہ روٹی ہے کہ جس سے جسم کی بھی پرورش ہوتی ہے اور انسان کے احترام اور عزت کی بھی بالیدگی ہوتی ہے۔ یہ تھی وہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی، یہ تھی وہ آرزو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کے جواب میں خدا نے کہا تھا کہ ہاں تمہاری یہ آرزو بڑی ہی مقدس ہے، ایسا انتظام ہم کیے دیتے ہیں کہ تمہیں روٹی ملے اور عزت اور حمیت بھی قائم رہے۔ یہ دونوں قسم کی روٹیاں یا رزق جو ہے، اقبال نے ایک چھوٹے سے شعر میں دونوں کا تقابل کیا ہے، پہلے بھی سامنے آ چکا ہے کہ این خدا نانے دہد جانے دہد،
یہ جو خدا ہے جس سے یہ درخواست کی گئی تھی وہ روٹی بھی دیتا ہے اور جان بھی عطا کرتا ہے، اور خدا نانے دہد جانے برد. اور انسان جب روٹی دیتا ہے تو روٹی تو وہ دیتا ہے، جان نکال لیتا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ قرآن نے یہ عید کا لفظ کس مقام پر، کس تقریب کے لیے، کس مقصد کے لیے استعمال کی ہے. جب کسی قوم کو اس طرح سے روٹی ملے کہ وہ کسی انسان کی مرہون منت نہ ہو، اس کی عزت نفس برقرار رہے، اس کی حمیت اور غیرت اور شرافت پر کوئی دھبا نہ آئے، جب بھی کبھی اس طرح سے کسی قوم کو رزق ملے تو یہ اس قوم کے لیے عید ہوتی ہے. یہی وہ آسمانی رزق تھا. اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی طباق مچھلی والا اترنے کی بات نہیں تھی. یہ تھا وہ آسمانی رزق جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا انتا کل منہا و تطمئن قلوبنا. روٹی کھائیں تو دل کو اطمینان بھی نصیب ہو. یہ وہ روٹی ہے جس سے جسم ہی کی پرورش نہیں ہوتی، دلوں کی تسکین بھی ہوتی. یہ روٹی کہ جس کے نتائج سے بیزار ہو کر انہوں نے یہ آرزو خدا سے کی تھی. پھر اقبال ہی کا شعر سامنے آتا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. انسان کے ہاتھ سے کہیں بھی ملے، کیسی بھی روٹی ملے، پرواز میں کوتاہی ضرور آ جاتی ہے. وہ یہ قیمت وصول کیے بغیر روٹی نہیں دیتا. جب وہ یہ کہتا ہے فرعون کی طرح کہ انا ربکم الاعلی، تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ کی مانگی ہوئی روٹی جب کھاتی تھی تو وہ اس کی قیمت وصول کرتا تھا. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. وہ اس قوم کے تمام ایسے اشخاص کو کہ جس میں وہ محسوس کرتا کہ کچھ عزت نفس کا پاس ہے ان کو ذبح کر دیتا. یہ ہے وہ قیمت جو انسان دوسرے انسان کو روٹی دینے سے وصول کرتا ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ خدا نے، حواریوں نے یہ کہا تھا اور خدا نے یہ ان کی آرزو پوری کی تھی کہ رزق خدا کی طرف سے ملے. قرآن کریم میں یہ ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے براہ راست نہیں ملتا. وہ روٹیاں پکا پکا کے نہیں بھیجتا. وہ ایسا ایک نظام قائم کرتا ہے اپنے قوانین کی روح سے جس میں ہر فرد کو بلا مانگے، بلا کسی کا منت کش ہوئے روٹی ملتی ہے. اور روٹی والی بات یہ ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو انتظام کرتے ہیں اس کا، ان سے کہتے ہیں کہ اس کا معاوضہ اور بدلہ تو ایک طرف، ہم شکریہ کے بھی مستحق، اس کے کی بھی متمنی نہیں ہیں. وہ ایک نظام ہوتا ہے جس نظام کے تابع یہ رزق ملتا ہے، جس میں شرف انسانیت کی بالیدگی ہوتی ہے. یہ انسانیت کی بڑی محرومی ہے اور بدنصیبی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقدس ساتھیوں کی اصلی تصویر یا تو ان کے نام لیوں کی عقیدت مندی کی شمعوں کے دھوؤں میں ڈھپ گئی اور یا اسے افسانہ ترازیوں کے پردے میں چھپا دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ حقیقت سامنے آ ہی نہ سکی کہ انہوں نے وہ کون سا نظام قائم کیا تھا جس کی روح سے روٹی اس طرح سے ملتی تھی کہ اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا. اگر وہ تصویر سامنے آتی تو معلوم ہوتا کہ انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے
یہودی پیشوائیت کے خود ساختہ نظام ہیکل اور رومیوں کے قصر حکومت کی بنیادوں تک کو ہلا دیا تھا۔ اگر ان کی صحیح تصویر سامنے آ جاتی تو معلوم ہو جاتا کہ وہ نظام کس قسم کا تھا جو انہوں نے قائم کیا تھا۔ وہیں ہمہ یہ محرف انجیل جو ہے اس میں بھی بچے کھچے کچھ اس قسم کے آثار مل جاتے ہیں، جس سے کچھ نشانی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ نظام کس قسم کا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اے محنت کشو، اے بوجھ سے دبے ہوئے مزدوروں، میری طرف آؤ، میں تمہیں دکھ سکھ اور اطمینان دوں گا۔ انہیں بلایا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد جو نظام قائم کیا تھا، انجیل میں ایک باب ہے رسولوں کے اعمال، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایمانداروں کی جماعت ایک دل ایک جان تھی، اور کوئی بھی اپنے مال کو اپنا مال نہیں کہتا تھا، ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور ان سب پر اللہ کا فضل تھا کہ ان میں کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں تھا۔ اللہ کا فضل، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں اور گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے، پھر وہ ان تمام چیزوں کو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق تقسیم کرتے، اور اس طرح سے اس رزق کے اندر کسی انسان کا ہاتھ نہ ہوتا۔ یہ خدائی رزق تھا جو ان کے الفاظ میں آسمان سے نازل ہوا تھا۔ رزق تو زمین پہ ہی ہوتا ہے عزیزان مان، فرق رزق کی تقسیم کے نظام میں ہوتا ہے۔ اسی سے یہ رزق حلال بنتا ہے، اسی سے یہ رزق حرام ہوتا ہے۔ جسے رزق حرام یا حرام کی روٹی کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سور کے گوشت کے شوربے سے کھائی جاتی ہے، وہ روٹی تو اسی گیہوں کی ہوتی ہے۔ تقسیم رزق اگر باطل کا نظام ہے، جو میں ابھی عرض کروں گا کہ کیسے پھر وہ ہوا، تو اس سے رزق جو ہے، ابھی قرآن کی آیات سامنے آئیں گی، اسی سے وہ رزق حلال ہوتا ہے، اسی سے وہ رزق حرام ہوتا ہے۔ یہ تھا بہرحال محرف انجیل میں بھی جو نشانات ملتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام قائم کیا تھا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ الدین شروع سے آخر تک ایک ہی چلا آیا تھا، اس کے اصول وہی یکساں غیر متبدل تھے۔ ہر نبی کے زمانے میں ان اصولوں کو عمل میں لانے کے لیے طریقوں کا اختلاف ہوتا تھا، اصول ہر جگہ وہی تھے۔ یہ جو نظام بتایا گیا ہے رزق حلال کا، یہ دین کا اصول ہے۔ دین میں حلال و حرام کی تمیز ہی تو بنیادی چیز ہے۔ یہ بنیادی چیز شروع سے آخر تک ایک ہی رہی تھی۔ یہی تقسیم، یہی امتیاز، رزق کا یہی نظام قرآن کریم میں بھی دیا گیا تھا۔ لیکن میں نے جو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ انسانیت کی بد نصیبی ہے کہ وہ اس کتب سابقہ یا بالخصوص انجیل اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی۔ یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں، الفاظ پہ نہ جائیے گا، بات اگلی سنیں۔ جس طرح سے وہ محرف ہو گئی، اسی طرح سے آپ کے یہاں کا قرآن بھی محرف ہو گیا، حالانکہ اس کا تو ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی اپنی جگہ ہے، اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن تعریف
لفظ کی تبدیلی ہی کے معنی نہیں ہوتے. لفظ رہیں اپنی جگہ، دہرائے جائیں وہ کروڑوں بار. اسی رمضان شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دہرائے جا رہے ہیں. ان کا مفہوم بدل گیا. مفہوم کیسے بدلا؟ عقیدہ یہ وضع کیا، اور کب وضع کیا؟ جب وہ صدر اول کا نظام رزق جو تھا وہ ختم ہوا اور ملوکیت، سرمایہ داری اور پیشوائیت نے اس کی جگہ لے لی. عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ قرآن ہی نہیں خدا کی طرف سے جو نازل ہوا تھا، مثلہ معہو، قرآن کے ساتھ قرآن جیسا اور بھی نازل ہوا تھا، اور وہ تھی روایات. اور اس کے بعد اگلا عقیدہ، پہلا تو یہ تھا کہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ، اگلا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن میں اور ان میں کہیں اختلاف پیدا ہو تو قرآن منسوخ ہو جاتا ہے ان سے، باقی وہ رہتی ہیں جنہیں ہم روایات کہتے ہیں، جو ہمارے ملوکیت کے زمانے میں بالخصوص عباسیوں کے دور ملوکیت کے اندر وضع ہوئیں، جمع ہوئیں، دین بنی، قرآن کی مثل قرار پائیں، قرآن پہ قاضی قرار پائیں، قرآن کی ناسخ قرار پائیں. یہ وہ ہیں روایات، خواہ وہ خطب احادیث کے مجموعے میں ہوں یا آپ کے ہاں کی تاریخ کے نوشتوں میں، پھر جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ ان میں سے ایک ایک تاجر اس کی تجارت کے، سوداگری کے مال و متاع لانے والے، اگلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا اور اس کی قطار کا پچھلا اونٹ مصر میں ہوتا تھا. ایک طرف ان کی یہ کیفیت تھی، اور دوسری طرف یہ جو عوام مسلمان تھے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے کئی کئی دن رہتے تھے، اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. وہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے. 40 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اور ادھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی سوداگری کا مال و متاع یوں ہوتا تھا. یہ طبقاتی تفریق جو تھی، یہ وہ رزق تو نہیں تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے. قرآن تو یہ رزق کی تقسیم نہیں بتاتا. اس کے باوجود جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ محرف انجیل میں بھی بعض جگہ کہیں ایسے ٹکڑے مل جاتے ہیں، یوں کہ یہ کہ ان کی غلطی سے رہ گئے اس میں اور اب کوئی چارہ نہیں. اسی طرح سے ان مجموعوں میں بھی کہیں کہیں اس قسم کے کچھ درخشندہ ٹکڑے تابناک ملتے ہیں، جن سے نظر آتا ہے کہ اس دور میں کس قسم کا نظام تھا. ایک روایت نظر آتی ہے ان کے اندر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ قبیلہ اشر، عربوں کے ہاں ایک قبیلے کا نام تھا. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جنگ کے زمانے میں یا ویسے ہی جب ضرورت کا تقاضا ہوتا تو تمام قبیلے کے افراد اپنے اپنے ہاں کا سامان رزق ایک جگہ اکٹھا کر لیتے، اور وہ سارے مل بانٹ کے وہاں کھاتے، اور اس میں بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہ ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اشریوں میں سے ہوں، میرا بھی نظام یہی ہے. یہ اشعری جن میں حضور نے فرمایا کہ میرا بھی نظام یہی ہے، ان کے ہاں تو پھر یہ نظام نہیں ہوگا نا کہ ایک تاجر جو ہے اس کا تو مال تجارت یہ ہو اور مدینے کے رہنے والے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہوں. قرآن کریم نے توحید کی تعلیم دی، بنیاد ہی دین کی اسی پر ہے. اب توحید کے معنی تو یہ ہو گیا، ہم کلمہ شہادت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہے، ایک خدا یہ زبان سے کہہ دیا. ایک خدا کوئی نظریہ نہیں تھا، وحدت الہیت یا الوہیت کے معنی تھے وحدت انسانیت. ایک خدا رب العالمین تھا، افراد کا رب نہیں تھا، قبائل کا رب نہیں تھا، قوموں کا رب نہیں تھا، پوری انسانیت کا رب تھا، رب واحد تھا، رازق تھا،
ان سب کا ربوبیت کا ذمہ دار تھا، تو اس میں تفریق تو نہیں وہ کر سکتا تھا۔ یہ جو مساوات انسانیہ تھی، یہ تھی بنیادی تعلیم قرآن کریم کی۔ اس کے اندر نہ کوئی محتاج تھا نہ کوئی محکوم تھا۔ کس دریں جا سائلو محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست۔ نہ کوئی روٹی سے محتاج، نہ وہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و دولت کے خزانے، نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم۔ توحید کا عملی نشان یہ تھا۔ قریش نے جو مخالفت کی تھی اسلام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ انہیں اس بات سے چڑ تھی کہ یہ ایک خدا کی دعوت کیوں دیتا ہے۔ یہ اللہ کو ماننے والے تو اس سے پہلے بھی یہ تھے، ان کے نام آپ دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا اسلام سے پہلے ان کے ناموں میں اللہ آتا۔ حضور کے والد ماجد کا نام خود عبداللہ تھا۔ وہ اس سے نہیں چڑھتے تھے۔ جو چیز ان کے لیے بغض اور حسد اور دشمنی اور عداوت اور نفرت کا موجب تھی، وہ یہ کہ یہ تمام انسانوں کو مساوی قرار دے رہا ہے۔ وہ اسے تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے لیے وہ یورش کر کے مکے سے مدینے بھی چڑھ آئے کہ انسانیت کی مساویت یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ وہ ٹھیک بات تھی۔ وہ کعبے کے مجاور بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے۔ قریش کا قبیلہ نسبی طور پر بھی باقی تمام قبائل کے اوپر ممتاز اور معزز گنا جاتا تھا، اور خود عرب اپنے سے باہر والوں کو گنگا کہا کرتے تھے۔ جہاں انسانیت کی تفریق و تقسیم و امتیاز کی یہ کیفیت ہو، وہ اس دعوت کو کس طرح سے ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیں کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں۔ اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں اسے نوحہ ابو جہل کے نام سے پکار کے اپنے یہاں بیان کیا ہے۔ ابو جہل ان کا نمائندہ ہے۔ وہ کعبے کے پردے کو، غلاف کو پکڑتا ہے، اور وہ جو ان کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے وہ ان سے فریاد کرتا ہے۔ وہ ہے تو ساری نظم ہی بڑی جلیل القدر۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، جو یہ شخص یہاں جس قسم کا نظام لا رہا ہے، در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خان نشست۔ وہ چھوٹے بڑے سب کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے سارے کھانا کھا رہے ہیں۔ ای مساوات، ای مواخات، آجمیز۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے جو یہ کہی ہے ابو جہل نے۔ میں یہ اس کی بیک گراؤنڈ عرض کر دوں۔ حضرت سلمان پارسی صحابہ میں آپ ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، وہ فارس کے رہنے والے تھے۔ حضور کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے فارس میں ایک تحریک اٹھی تھی، مزدق کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ اسی قسم کے رزق کے اشتراک کی تحریک تھی۔ تو میں اس کی تاریخ نہیں بیان کر رہی کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن ذرا پہلے حضور کی بعثت سے ایران میں یہ تحریک تھی۔ حضرت سلمان پارسی ایران سے آئے تھے۔ اب یہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ این مساوات، این مواخات آجمی است۔ یہ کوئی خدا کی بات نہیں ہے جو کر رہے ہیں، یہ عجم کی ایک چیز ہے جس کو یہ دہرا رہا ہے۔ خوب می دانم کے سلمان مزدقی است۔ اب مزدقی کا آج نام آپ کمیونسٹ رکھ لیجئے۔ پھر میں یہ آگے چل کے عرض کروں گا کہ آج بھی یہ کیفیت ہے کہ کوئی شخص جو یہ کہتا ہے نا کہ بھوکے کو روٹی ملنی چاہیے تو کہا جاتا ہے کمیونسٹ ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ خدائی تعلیم نہیں ہے کچھ بھی جو یہ کہہ رہا ہے۔ وہ سلمان پارس سے وہ مزدقیت کو سیکھ کے آیا ہے، اور اس نے آ کے ان کو یہ سمجھا دیا ہے، اور یہ لے کے اس دعوت کو دے رہا ہے، اور بتوں سے وہ فریاد کر رہا ہے کہ تباہ کرو اس کی دعوت کو، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ انسان اور انسان کے درمیان جو تفاوت و امتیاز ہے یہ ختم ہو گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔
یہ تھا وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ قرآن کو تو انہوں نے اپنی اس مثلہ ماہ سے معرف کر دیا، یہ صورت ہو گئی۔ تاریخ بھی بعد میں خود ہی وضع کی انہوں نے اجمیوں کے زمانے کے اندر، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں تو باقی رہ گئیں۔ جہاں کہیں نوحہ ابو جہل باقی رہا ہے وہ بتا رہا ہے، یعنی ہمیں ان مخالفین کے ہاں سے سراغ مل رہا ہے اس نظام کا جو حضور نے قائم کیا تھا۔ اپنے ہاں سے یہی مل رہا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے پھرتے تھے یہ سارے، اس کے ہاں سے یہ نظام مل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر غریب غریب تر، امیر امیر تر، کس طرح سے غریب مان لے اس چیز کو کہ یہ چیز صحیح ہے؟ کہا گیا کہ یہ تو خدا کے ہاں کی تقسیم ہے، رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس طرح اتنا بڑا قانون بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھوکے مار دیتا ہے۔ اس کے خلاف لب کشائی نہ کرنا، خدا کے خلاف شکایت ہو جائے گی۔ جس خدا کے متعلق یہ کہتے ہیں اس کے پیدا کردہ دو بچوں کے اوپر تو نگاہ ڈالیے، محل میں پیدا ہونے والا بچہ اور جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ۔ آج کی اصطلاح میں کہیے کہ کوٹھی میں پیدا ہونے والا اور سرونٹ کوارٹر میں پیدا ہونے والا۔ جب یہ دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ وہ کوٹھی بنگلے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی پیٹھ کے اوپر اشرفیوں کا ایک توڑا لاد کے لا رہا ہو، ہاتھ میں اس کے کوئی ڈاکومنٹ ہو جس میں لکھا ہو کہ اتنی فیکٹریاں، اتنی زمین، اتنے مربع کہ ان کا یہ مالک بنایا ہوا ہے ہم نے؟ خدا کی طرف سے آ رہا ہے نا وہ۔ یہ چیزیں تو ایک طرف نہیں، وہ تو ننگ دڑنگ ہوتا ہے، کرتا بھی خدا نہیں اس کو تو دیتا۔ اور جو جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے بین ہی اسی قسم کا ہوتا ہے جس قسم کا وہ بچہ ہوتا ہے۔ جتنا وقت وہ وہاں اسپتال والے ان کو رکھتے ہیں اپنے ہاں اس بیبی کے ہاؤس میں، وہ دونوں بچے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے جو آتے ہیں تو یہاں آ کے پھر وہ تفریق پیدا ہوتی ہے۔ یہ محل میں، بنگلے میں، کوٹھی میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے، اور اس بچے کے ماں باپ، ان ماں باپ کو کوٹھی والوں کے کتوں کو جو کچھ ملتا ہے اس غریب کے بچے کو نہیں ملتا۔ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی تفریق ہے۔ اس نے تو مساوات کا پورا نمونہ دیا تھا جب بچوں کو پیدا کیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے عزیزان من کہ انسان روٹی پہ سے زندہ نہیں رہتا، اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن روٹی کی اہمیت بھی کم نہیں ہے دنیا کے اندر، بنیادی چیز ہے یہ۔ قرآن کریم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا پہلا گھر تعمیر فرماتے ہیں، باپ اور بیٹا دونوں نبی۔ تکمیل پہ جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کے لب پر یہ حسین دعا آتی ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ یا اللہ یہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے، میری دعا یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے امن سے رہیں اور ان کے رزق کا سامان تو کر دے۔ پہلی دعا خدا کے گھر کی تعمیر کے بعد ایک نبی کی زبان پہ رزق کی دعا آ رہی ہے سر۔ قرآن کریم نے یہ بات بتائی کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتے ہیں ہم ان کی رزق، ان کی روزینہ تنگ کر دیتے ہیں، معیشت تنگ کر دیتے ہیں، ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ خدا کے قوانین سے اعراض برتنے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، بھوک آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو یہاں ہوا، اور اگلا ٹکڑا ہے آیت کا۔ یہ قرآن کریم عزیزان من میں پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا کہ مجھے کمیونسٹ کہا گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہاں روٹی، رزق تنگ ہو جاتا ہے، روزینہ تنگ ہو جاتا ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
جس کی یہاں روٹی تنگ ہوتی ہے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھتا ہے. دین اور دنیا دونوں خراب ہوتی ہے. اور اس لیے کہ من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہے. معاف رکھیے گا میں اگر کہوں کہ بھوکے کو آخرت کی سوجتی کب ہے؟ آج معیار آخرت کی خوشحالیوں کا اور ناکامیوں کا آج کی زندگی جو قوم افراد کی نہ کہہ لیجئے گا، افراد بیچارے تو قوموں کے اور نظام کے ہاتھوں کے پٹے ہوئے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. قوموں کی حالت یہی ہے. یہ آج جس قوم کی زندگی خوشحالیوں کی زندگی ہے، یہاں کا مستقبل بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عاقبت کا مستقبل بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ اقبال نے ہی پھر یہ کہا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے. وہ کام نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور ایک حدیث آ جاتی ہے ہمارے سامنے بڑی تابناک کہ جس بستی میں کسی فرد نے اس طرح رات گزاری کہ باقی کھا کے سو گئے ہوں اور وہ بھوکا رہا ہو، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. بستی سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ایک فرد بھی اگر رات کو بھوکا سو جائے تو یہی وہ عدم مساوات تھی. ان میں عدم مساوات ہو گئی نا کہ باقی کھا کے سو گیا، یہ بھوکا رہا. اسی کو تو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. وہ بستی محفوظ نہیں رہ سکتی جس میں رات کو ایک بھوکا سوئے اور باقی کھانے. حضور نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، وہ خدا کی حفاظت کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جس میں نظام رزق کا، روٹی کا، معیشت کا یہ نظام ہو کہ کچھ بھوکے سوئیں اور کچھ ایسے ہوں جن کے پاس اتنا زیادہ ہو، جو میں ابھی عرض کیا ہے کہ ان کو کتے اتنا کچھ کھا لیتا. وہ نظام، وہ بستی باقی نہیں رہ سکتی. تدبر کی خصوص سازی سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اس قرآن نے جو معیار قائم کیا ہے وہ ہے کہ ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وہی عمل، وہی نظریہ، وہی نظام، وہی مملکت باقی رہ سکتی ہے جو پوری انسانیت کی منفعت کے لیے کچھ کام کرے. الناس قرآن نے کہا ہے، اس کے اندر اس میں طبقات نہیں ہوتے. بھوک کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہی ہے. بھوکے آدمی کے لیے تمدنی ترقی کا کوئی شعبہ اور گوشہ بھی وجہ کشش نہیں ہو سکتا. کسی بھوکے آدمی کو، جیسا میں نے لکھا تھا، بھوکے آدمی کو جناح باغ میں لے جا کر باہر کی رنگینیاں اور کیف آرینیاں دکھائیے، اسے بتائیے کہ ملک میں بجلی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ گھر گھر کمکمے جل رہے ہیں، سڑکوں پر ادھر سے ادھر موٹروں کا، ٹرکوں کا ایک جال بچھا ہوا چلا جا رہا ہے، بڑے بڑے گرانڈیل کارخانے مصروف گردش ہیں، فضا میں طیارے پر پھنسا ہیں، زمین پر موٹریں محض خرام ہیں. وہ کہے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے دکھ کی دوا کرے کوئی نہ. جناح باغ کی نقد آفرینیاں اس کے لیے وجہ کشش یا باعث تسکین ہوں گی، نہ آپ کے ہاں کہ جو بجلی کے کمکمے اس کی آنکھوں میں نورانیت اور روشنی پیدا کریں گی. یہی کی بات نہیں ہے. ساتھی تو بڑی ٹھیک بات کہتا ہے وہ شخص جو تھا. وہ کہتا ہے بھوکے کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سوچ میں غرق ہوتا ہے کہ چے خورت بامداد فرزندم. وہ نماز میں کوئی خدا اور رسول کی بات نہیں سوچتا یہ ہے کہ صبح میرے بچے کھائیں گے کہاں سے.
اور یہ مبالغہ نہیں، ہر بھوکے پہ یہ گزرتی، بھوک بڑی بلا۔ جاہلیت میں یعنی زمانہ اسلام سے قبل عربوں کے ہاں ایک قبیلہ تھا بو حنفیہ، ان کا بت تھا وہ آٹے کا بنا ہوا تھا، بہت بڑا بت، آٹے کا بت بنایا ہوا، اس کی پرستش کرتے تھے وہ۔ ان کے ہاں قحط پڑا، انہوں نے وہ اپنے یہاں کا خدا کھا لیا۔ اور عزیزان من، ہر بھوکا اس خدا کو کھا لیتا ہے جس کے متعلق اسے بتایا گیا ہو کہ اس نے تجھے رزق سے محروم کر رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ روس والے جو تھے خدا کے منکر کس طرح سے ہوئے تھے؟ وہ بڑے مذہب پرست لوگ تھے، عیسائیت ان کے رگ رگ میں رکھی ہوئی تھی، لیکن ان کے اوپر وزار کی حکومت کے اس قدر ان کو بھوک اور پیاس سے ستایا، اس قدر عام ہوئی یہ ساری چیزیں، بلبلا اٹھے اور پادری اسی طرح سے ان کو بہکاتے رہے کہ یہ جو آسمان کا خدا ہے یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ تک تو وہ سنتے رہے، لیکن بھوک کی شدت تو پھر سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس خدا کا یہ کیا ہوا ہے تو اس خدا کو بھی سات سلام، اور اس دن سے یہ منکر ہوئے خدا کی۔ آپ کی ملوکیت میں نے بھی تو یہی حربہ اختیار کیا تھا کہ غریب کو غریب خدا بناتا ہے، امیر کو امیر خدا بناتا ہے۔ اور شدت تک بھوکا پہنچتا ہے تو میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے اپنے بت کو کھا لیا تھا۔ بھوکا اس خدا کو نہیں مانتا جس کے متعلق اس کو یقین دلایا جائے کہ تیری بھوک کا ذمہ دار وہ ہے۔ آپ سوچیے عزیزان من، جس شخص کے پیٹ میں روٹی نہیں، جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، جسے سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں، جس کے پاس دم توڑنے والے بچے میں کے حلق میں ٹپکانے کے لیے دودھ کے 4 قطرے نہیں، اس کے لیے دنیا کی کوئی جاذبیت وجہ سکون اور باعث دلکشی نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کے پاس اپنے بچے کے داخلے کے لیے پیسے نہیں، اس کے لیے یہ خوشخبری کس طرح وجہ تمانیت ہو سکتی ہے کہ ملک میں 10,000 اسکول کھل گئے ہیں اور 2,000 کالج قائم ہو گئے ہیں۔ قوم کی ترقی کا معیار ایک اور فقط ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس میں ہر فرد کو کیا میسر آتا ہے، یہ نہیں کہ اس میں چند انسانوں کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ جنت کی تو بنیادی خصوصیت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ اس میں جس قدر آسائشیں اور نعمتیں ہیں وہ سب کو میسر آئیں گی، وہاں طبقاتی تفریق نہیں ہوگی۔ تو ملوکیت کے زمانے میں تو وہ بہکانے والے کچھ اور حربے استعمال کرتے تھے۔ ہمارے دور میں ایک نئی چیز ایجاد ہوئی ہے، اکنامکس جسے کہتے ہیں، اقتصادیات اور معاشیات۔ یہ جگلری عجیب قسم کی ہے۔ وہ شاعری تو لفظوں کی ساریت ہوتی تھی، یہ اعداد و شمار کی ہوتی ہے۔ اعداد و شمار عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں کی اوسط آمدنی ہر فرد کی اتنے روپے ہے۔ مسحور ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر کہ اچھا وہ ہر فرد کی، آپ کو پتا ہے اوسط آمدنی کیسے نکلتی ہے؟ ایک کی آمدنی 100 روپیہ، دوسرے کی آمدنی 10 روپے، دونوں کی آمدنی 110 روپے، اوسط کے حساب سے 55 روپے۔ تو کہتے ہیں ہر شخص کی آمدنی یہاں 55 روپے ہے۔ چلیے عید کی بھی بات سنا دوں آپ کو، آپ کہیں گے کہ خوشی کے موقع پہ کوئی ہنسی کی بات ہی نہیں۔ ایک ہوٹل بڑا مشہور تھا، مرغ حلیم پکتی تھی، بہت دور دور تک اس کی شہرت تھی، دیگیں اس کی روز ختم ہوتی تھی۔ ایک دن ایک گاہک گیا، اس کے سامنے مرغ حلیم کی پلیٹ آئی، اس میں دیکھا اس نے کہ مرغ کی تو کوئی ہڈی تک نظر نہیں آتی، اتنی موٹی موٹی بوٹیاں اس کے اندر ہیں گوشت کی۔ اس نے مالک کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ کیا تمہارے ہاں مرغ حلیم ہے، یہ اس کے اندر یہ تو بوٹیاں کہے گی؟ کہنے کہ یہ گائے کے گوشت کی کچھ بوٹیاں ہیں۔ یہ کہنے کا یہ کیوں؟ کہنے کہ آج کل مرغ ذرا کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم نے اس میں یہ آمیزش کر دی ہے، کچھ گائے کا گوشت کچھ مرغ۔ کہنے لگے یہ آمیزش جو ہے اس کی پرپورشن کیا ہے، نسبت کیا ہے اس کی، کتنا وہ کتنا وہ؟ کہنے لگے کہ بالکل مساوات ہے اس میں۔
کہنے لگے کس طرح؟ کہنے لگے 50-50 ہے ہمارے ہاں یہ انتظام. کہنے لگا 50-50 کس طرح؟ کہنے لگے ایک مرغا ایک گائے. عید کی مبارک ہو. عزیزان من، یہ ہوتے ہیں آپ کے ہاں کے یہ جو بجٹ پیش ہوتے ہیں، کمیشن بنائے جاتے ہیں، منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، پھر یہ ماہرین اکنامکس باہر سے بلائے جاتے ہیں، پھر وہ اعداد و شمار گنتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ بات بالکل صحیح ہے 50-50. عزیزان من، خدا کا جو نظام ہے اس میں یہ 50-50 نہیں ہوتی. اس میں یا تو ہر ایک کو 100% ملتا ہے اور جو نہیں ملتا تو قوم تباہ ہو جاتی ہے. خدا ہر انسان کے متعلق کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسانی بچے کو واجب التحریم پیدا کیا ہے. عزیزان من، اگر کوئی نظام ایسا ہے جس میں کسی فرد کی تکریم اور عزت و شرف باقی نہیں رہتا، خدا کے خلاف چیلنج ہے اور وہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کو پتہ، میں نے عرض کیا تھا کہ رزق حلال اور رزق حرام تو قرآن کے اندر. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. یہ جو رزق بچھایا ہے زمین میں سے رزق سارا ملتا ہے، خواہ وہ زراعت کی شکل میں ہو، خواہ وہ زمین کے ذخائر معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہو جو پھر فیکٹریوں میں پہنچ کے یہ سب کچھ بن کے ہمارے پاس آتے ہیں. بنیاد وہی ہوتی ہے. خدا کے دیے ہوئے رزق کو کہا حلال اور طیب طریق سے کھاؤ. وہ رزق تو حلال ہوتا ہے، یعنی ہمارے آپ کے ان کے ڈیفینیشن کے مطابق قرآن کہتا ہے اسے حلال طریقے سے کھاؤ. وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ تقسیمی تو ہے. واشکروا نعمت اللہ. اور اس طرح سے یہ ساری نعمتیں جو خدا نے دی ہیں اس کے شکر گزار بنو. کہا کہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس طرح ہوگا ان کنتم ایاہ تعبدون. کسی انسان کے محکوم نہ تم ہو، صرف خدا کے محکوم. انسان کی محکومیت ہوگی تو رزق حلال بھی حرام ہو جائے گا. کوئی انسان دوسرے انسان کو روٹی جھٹکا کیے بغیر نہیں دیتا. عزیزہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے کہ حضور کی بعثت مقدسہ کا مقصد کیا تھا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. وہ رزق حرام کو ختم کر دے، رزق حلال کو عام کرے گا. اور اس طرح سے انسانوں نے دوسرے انسانوں کو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں کو توڑ دے گا. انہوں نے جو ان کے سروں کے اوپر سلیں رکھی ہوئی ہیں ان سلوں کو اتار کے پھینک دے گا اور سارے انسان اس کے حضور میں یکساں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا قرآن کریم نے جو خدا کی طرف سے یا اس کے نظام کی روح سے رزق ملتا ہے اسے رزق کریم کہا ہے. کیا بات ہے قرآن کی! وہ رزق جس میں عزت محفوظ رہے، یعنی خصوصیت رزق حلال کی یہ بتائی انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نظام قائم کیا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ جس طرح سے وہ اناجیل وغیرہ میں کہیں کہیں وہ چیزیں باقی رہ گئی، ٹکڑے ہیں، ہمارے ہاں کی حدیث اور ہمارے ہاں کی تاریخ میں بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مرتب کی اسی طرح سے معراج اور اسلام اپنی مکمل عملی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں مشفع ہوا. میں نے جو شاہکار رسالت لکھی ہے اس میں جو معیشت کا یا معاشی باب ہے اس میں قرآن کریم کی روح سے بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں وہ معاشی نظام کیا تھا. رسول کے بعد ہر رسول کے بعد یہ ہوتا رہا کہ اس کے نام لیواؤں نے اس کے بعد کے آنے والی امت نے اس کے نظام میں تحریف کی، اس کی جگہ انسانوں کا نظام قائم کیا. اس نظام میں یہ مذہبی پیشوائیت کیا کرتی ہے؟ قرآن نے خود یہودیوں کا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے. کہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی
کہ وہ اپنے ہاں کے غریبوں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، اور پھر جب باہر وہ بیچارے بے بس، بے کس، بے سہارا، بے آسرا وہ پھرتے تھے، تو اس زمانے کے مطابق جیسے آج اغوا کر کے لے جاتے ہیں نا، اسی طرح سے طاقتور، دولت مند قوتیں، قبیلے وہ ان کو اچک کے لے جاتے تھے اور ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ کہا پھر ان کے ہاں کے یہ مولوی صاحبان یہودیوں کے اٹھتے تھے، وہ قوم کو واعظ کرتے تھے کہ آؤ تمہیں نیکیوں کا ہم سبق، آؤ تمہیں بتائیں جنت کیسے مل سکتی ہے، کیسے مل سکتی ہے۔ جو دوسروں کی غلامی میں ہیں، جن کو دوسروں نے قید کر رکھا ہے، خیرات کے چندے اکٹھے کر کے ان کو چھڑا کے لاؤ، جنت مل جائے گی۔ قرآن کی تو تنقید بڑی نیشتر ہوتی ہے۔ کہا ان سے کوئی پوچھے کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ، کہ وہ جو تم نے گھروں سے ان کو نکالا تھا، وہ کیا بڑا نیکی کا کام تھا جو چھڑانے چلے جا رہے ہیں ان کو؟ پہلے ان کو گھروں سے نکال کے بے بس کر دیا کہ وہ قیدی بنا لیں، جب وہ قیدی بن گئے تو اس کے بعد چندے اکٹھے کرتے ہو، خیرات کے ذریعے سے ان کو چھڑا کے لاتے ہو اور کہتے ہو کہ بڑا نیکی کا کام تھا۔ فرمائیے حضور وہ جو گھر سے نکالا تھا وہ کیسا تھا؟ غلط نظام ہے ہی یہ بتائیں۔ محنت کش کی مزدور، محنت کی گاڑے پسینے کی کمائی کو سرمایہ دار نچوڑ کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے خیرات کے چندے اور ٹکڑے دیتا ہے۔ پھر واعظ اس کو بتاتا ہے کہ فطرانہ ادا کرنے سے اتنی نیکی، مسجد بنانے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے، ایک دفعہ کے حج کر لینے کے بعد تعالیٰ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ جو ان غریبوں کو خیرات دے کے تم نیکیاں کماتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ ان کو غریب بنایا کس نے؟ پہلے ان کو اس طرح سے غریب، محتاج، مفلس بنا دیتے ہو، اور اس کے بعد جو انہی کی کمائی سے تم نے اکٹھا کیا تھا، اس کے حساب سے جھپٹ کے چھین کے لے گئے تھے، اس میں سے چند ٹکے ان کو دے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اس سے ہمیں جنت مل جائے۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے نہیں، کیسے کیا گیا آپ کے ہاں جو اب تک چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیہ جلیلہ کو سامنے لائیے کوئی صاحب۔ یہ دو آیات ہیں جن کو یہ حضرات کبھی سامنے نہیں لائیں گے، شاید آپ نے کبھی ان کی زبان سے سنی نہ ہوں۔ یا ایھا الذین، یہ 9/34-35، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یاد رکھو یہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ جو بنے پھرتے ہیں، یہ غریبوں کا مال ناجائز طریقے پہ کھا جاتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یاد رکھو خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں۔ کہا کہ ایک یہ گروہ ہے سرمایہ داروں کا جو کچھ انویسٹ کیے بغیر دوسروں کی محنت کھا جاتا ہے، ایک دوسرا گروہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ مال و دولت جمع کر کے کوٹھے بھر لیتے ہیں، تجوریاں بھر لیتے ہیں، اب تو وہ بہرحال بینکوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ جو یہ کچھ جمع کر لیتے ہیں، اس زمانے میں تو سکے ہی ہوتے تھے نا، چاندی اور سونے کے سکے جمع کر لیتے ہیں اور نوع انسانی کی منفعت کے لیے ان کو کھلا نہیں رکھتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک سزا، تباہی کی بشارت دے دے ان کو۔ کیا بات، یوم یحمیٰ علیہ فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جہنم کی آگ میں ان سکوں کو تپایا جائے گا اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم،
یہ ہیں وہ سکے جنہیں تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھ لیا تھا اور دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. اب اس جمع شدہ دولت کا عذاب جو ہے اس کو بھگتو. یہاں قرآن کریم میں یہ ایک ہی آیت نہیں عزیزان من، مال و دولت جمع کرنے کے متعلق 20 آیات ہیں قرآن. جمع مالہ وعددہ، جب کوئی جمع کرنا شروع کر دے تو پھر وہ 99 کے پھیر میں پڑ جاتا ہے. جس میں 3 اور روپے مل جائے نا تو 100 پورا ہو سکتا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی، اب اس میں تو مال و دولت کے جمع کرنے کے خلاف اس واضح الفاظ میں بنص سری یہ کچھ کہا گیا تھا، اس کی تو تعویل بھی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. اب آ جائیے قرآن کو محرف کرنے کی کوششوں کی طرف. ایک روایت میں ہے، یہ روایت ایسی ہے کہ جو حدیث کی ساری معتبر ترین کتابوں کے اندر موجود ہے، یعنی متفق علیہ جسے کہا کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے اس لیے کہ اتنی بڑی دولت جمع کرنے کے خلاف ایک آیت آئی ہوئی ہے، ان کے یہاں سب کچھ وہ ہو رہا ہے، پھر کیا کریں. سنیے کہ کیا روایت اس کے بعد بنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا. انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا. تو 22 خاندان تھے نا اکٹھے ہوئے، گراں خیال کیا. ابھی میں عرض کرتا ہوں عزیزان من، پوچھو نہیں جگر پہ کیا گزرتی ہے. گراں خیال کیا، یعنی یہ صحابہ ہیں جن کے متعلق خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مومن حقہ ہیں. خدا کی طرف سے ایک حکم نازل ہوتا ہے، رسول اس کو کنوے کرتا ہے، ان پہ گراں گزرتا ہے. صحابہ گراں گزرتا. کہا کیا کیا جائے. اب ان میں سے جو ان کے سب سے بڑے نمائندہ تھے، جن کے خلافت کے زمانے میں بھی تہبند میں 12 وہ پیوند لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ کوئی بات گھبرانے کی نہیں ہے، میں اس کا حل تلاش کرتا ہوں، میں حضور کے پاس جاتا ہوں، میں تمہاری اس فکر کو دور کر دوں گا. وہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، روایت کے الفاظ سنیے اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ آیت آپ کے صحابہ پر گراں گزری ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ خام کا گھبرا گئے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ اس سے جب 2.5% دے دو گے تو باقی سارا مال جتنا پاک ہو جائے گا. روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے سن کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور بڑی خوشی سے صحابہ کے پاس آ گئے کہ لو بھائی موج ہو گئی، سارا مال جتنا ہے حلال ہو تو یہ بس اس میں سے 2.5% نکال دیجیے. کہیں نہیں ہے قرآن میں یہ. اور اس کے بعد جو اس پہ عمل ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر تو دیکھیے نہیں کہ اس 2.5% کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا، اور جس انداز سے پھر آج یہ 2.5% کاٹا جا رہا ہے. یعنی وہ روپیہ جمع کرنے والے بینک میں جمع کرتے ہیں، اس پہ ان کو سود ملتا ہے. یہ ان کے روپے اور اس سود کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر 2.5% کاٹ کے وہ زکوٰۃ بنتی ہے سود کے اوپر. قرآن کریم نے سب سے بڑا سنگین جرم قرار دیا ہے سود کو، ربا کو. کہا یہ ہے کہ اگر باز نہ ہو فاذنوا بحرب من اللہ والرسول، یہ خدا اور رسول کی طرف اعلان جنگ ہوگا تمہارے خلاف. اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ بینک میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے یہ سارا کچھ ملتا ہے، اور اس سود کے اوپر پھر وہ 2.5% کاٹ کے زکوٰۃ ہے جو باقی سب کو پاک کر دیتی. اور پھر اس زکوٰۃ کی، اس صدقے کی، اس کی اہمیت، اس کے بدلے میں جو نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے خدا کے ہاں سے، پوچھو ہی نہیں تھا. تو موتیوں کے گھر سے کم تو ہوتا ہی نہیں نا جنت کے اندر.
کوئی ان کو تو عام گھر وہاں تو پسند ہی نہیں آ سکتا نا جی، پوتیوں کا گھر. یہ اس کے بعد یہ صدقہ خیرات فطرانے وہی، اور یہی 2.5% جو ہے زکوٰۃ، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بدلے میں وہ جنت تو ہے نا موجود. کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے جلیلہ بھی قرآن کی آئی ہے جو ان کے متعلق؟ وہ تو کوئی گوشہ چھوڑتا ہی نہیں ہے نا، بڑی عجیب چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے سرمایہ دار کو اس کے ایک دوست نے کہا، وہ جو نیک آدمی تھا، کہ یہ سارا کچھ جو تم کرتے ہو، یہ چھینا جھپٹی، یہ لوٹ کھسوٹ، یہ فریب انگیزی، یہ بیچارے مزدوروں محنت کشوں کی محنت کے پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو اس طرح سے کھینچ کے لے آ رہے ہو، تمہیں قیامت کا کوئی خیال نہیں آتا کہ وہاں کچھ حساب کتاب بھی ہوگا، وہاں کچھ حاضری بھی ہوگی؟ کہا پہلا تو اس کا رد عمل وہ تھا، وہ خواہ زبان سے یہ نہ بھی کہیں، عملاً تو یہی بات ہے کہ یہ ہے جی 18/36، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ ایسے ڈھونگ سا ہی رچایا ہوا ہے قیامت وامت کا جو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ایسی بات نہیں، اظن میرا خیال ہے کہ یہ دبتے لبوں سے یہی کہا، نہ بھی کہیں عملاً تو ہر ایک کا یہی خیال ہے. کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہے کہ خدا کے ہاں ایک دن جا کے اس کا حساب بھی دینا ہوگا. اس نے یہ بات کیا ہی تھی اس سے، یار میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے یہ. کہا لیکن خیر تم کہ کہتے ہو مان بھی لیتا ہوں. وَلَئِنْ وَرِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اگر وہ ہوا بھی نا وہاں تو میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ وہاں بھی ہم موج ہی کریں گے، یہاں سے بہتر مکان ملے گا. قرآن چھوڑتا نہیں. یہ ہر ایک کو یہ انہوں نے اطمینان دلایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ لوٹ کسوٹ کرو، اتنے سے پیسے ہمیں دیتے چلے، اور اس کے بعد ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں کا معاملہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہوا ہے، یہاں سے بہتر ملے گا. قرآن کریم نے اپنے نظام کے متعلق ایک ہی بات کہی تھی، اور وہ یہ بات بنیادی طور پہ ایک چیز کہہ دی جس سے یہ سارا نظام سرمایہ داری الٹ کر رہ جاتا ہے، وہ ہے کہ ربا کو حرام قرار دیا ہے. ربا کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ سود کیا گیا ہے. پھر سود کی ڈیفینیشنز کی گئی کہ یہ سود نہیں ہوتا، یہ سود نہیں ہوتا، یہ سود نہیں ہوتا. یعنی وہ سارا جو حرام تھا اس کا یہ صورت ہے کہ وہ خنزیر کی گردن بھی حرام نہیں ہوتی، پھیپھڑے حرام نہیں ہوتے، اس کی ٹانگ حرام نہیں ہوتی، اس کی یہ سارے ٹکڑے حرام نہیں ہوتے، پتہ نہیں پھر باقی حرام رہ کیا جاتا ہے. اس نے یہ کہا، قرآن نے یہ تھا ڈیفینیشن، یہ تھا کہا یہ تھا کہ یہ جو تم نے کیا ہے اس سے پیشتر اس کو چھوڑ دو، اور تم وَلَكُمْ رُءُوسٌ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ، اصل زر جو تمہارا ہے صرف اس کے تم مستحق ہو. اصل زر کے اوپر کسی قسم کی بھی بڑھوتی عربی زبان میں ربا کہلاتا ہے. کسی شکل میں بھی آپ اصل روپیہ کسی کو دے کے اس سے کچھ بھی زیادہ اگر لیتے ہیں، وہ اس لفظ کے لغوی معنی کے اعتبار سے بھی ربا ہوتا ہے، اصل زر سے زائد نہیں لے جاتا. اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو اسلامی نظام، اسلامی مملکت کی طرف سے اعلان جنگ سمجھیے. نظام کیا اس کے اس لیے قائم کیا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اس نے کہا کہ نظام یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت رہے ہی نہیں. آج کی اکنامکس یہ بتاتی ہے ربا کا سارا کاروبار سرپلس منی پہ چلتا ہے، یعنی انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد بھی اس کے پاس روپیہ باقی رہے
وہ روپیہ اگر وہ اپنی تجوری میں یا الماری میں یا کہیں رکھ چھوڑے یا بینک کے بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ چھوڑے تو اس سے کچھ نہیں ملتا زیادہ. وہ اگر برس دن 10 برس تک بھی اپنی الماری میں 1000 روپیہ پڑا ہوا رکھا ہوا ہو تو وہ جب بھی نکالو گے وہ 1000 ہی نکلے گا. اس 1000 روپے کو آپ کسی کو دیتے ہیں، جب واپس لیتے ہیں تو 1000 کے اوپر کچھ ملتا ہے. یہ وہ روپیہ. اس نے کہا کہ سرپلس منی ضرورت سے زائد کسی کے پاس رہے گی نہیں سر. نہ رہے بانس نہ بجے بانس. سرپلس اماؤنٹ اگر نہیں آ کسی نظام میں، معیشت میں، تو ربا کا سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے وہ 2.5% کی وہ روایت وضع کر کے وہ سارا جتنا اماؤنٹ، جتنا مال و دولت تھا وہ سرپلس، وہ سارے کا مالک بنا دیا اور حلال و طیب بنا دیا. ڈیفینیشن ربا کی یہ ہوئی کسی ضرورت مند کو انفرادی طور پر حاجت مند کو کسی کام کے لیے قرضہ دے دیا جائے 100 روپیہ 1000 روپیہ، اور اس سے قرضے کے بعد کچھ اور زائد لیا جائے تو وہ سود ہے. ایک غریب کاشتکار آتا ہے زمیندار کے پاس کہ صاحب وہ زمین کا ٹکڑا رہن ملتا ہے یا بیع ہو رہی ہے، میرے پاس ہے نہیں پیسے، مجھے کچھ روپیہ قرض دے دیجئے، میں وہ خرید لوں، 2-3 سال کے اندر اندر اتنی کاشت کر لوں گا کہ میں وہ ادا کر دوں گا آپ کو. وہ کہتا کہ یہ مفت میں کیسے قرض دیں؟ کہتا جی اچھی بات ہے، اس پہ کوئی زیادہ لے لیجیے. لا حول ولا قوت، حرام کھانا ہے میں نے، وہ تو سود ہے، وہ تو بیاج ہے، بیاج تو بنیا کھاتا ہے، مسلمان تو بیاج نہیں کھا سکتا. جی مجھے تو بڑی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے آسان بات یہ ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مشکل حل کیے دیتا ہوں. میں وہ زمین خرید لیتا ہوں اسی روپے سے، خرید کے اسی کاشتکار کو دے دی بٹائی کے. وہ سارا سال جان مار کے اس پہ محنت کرتا ہے اور یہ آدھی فصل اپنے ہاں لے آتا ہے. اس 1000 روپے کے بدلے میں اس سے لینا ہوتا ویسے تو سود 10 ہی روپے بنتے، یہاں سینکڑوں روپے بن جاتے ہیں اور مستقل بنتے چلے جاتے ہیں. آپ کے ہاں کی شریعت مقدسہ نے کہا کہ یہ ربا نہیں ہے، مزارعت ہے، حلال تو یہ ساری زمینیں آپ دیکھیں، اس محنت کرنے والے کاشتکار کی کمائی کی آدھا کمائی کا حصہ یا پٹے پہ دی ہوئی ہے تو کرایہ اس کا اسی روپے کا ہے نا جس سے اس نے زمین کی تھی. یہ حلال. یہ تو پھر بھی ذمہ داروں کی بات ہے. یہ کاروبار کرنے والے، وہ کاروبار کرتا ہے، یہ اس میں کچھ روپیہ اس کو قرض دے دیتا ہے. کاروبار میں اس کا نام قرض نہیں رکھتے، انویسٹ کر دیتا ہے. اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا دوسرے بناتے ہیں، ان کو خدا نہیں کہتے، نام کچھ اور رکھ لیتے ہو، معبود وہی ہوتا ہے تمہارا، نام بدل دیتے ہو. سب کیا بات ہے. قرآن کہا کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ وہ انویسٹ کر دیتا ہے. یہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے بعد جو نفع ہوتا ہے اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے اس انویسٹمنٹ کا وہ روپیہ جو دیا تھا اس کو وہ نفع اس میں آ جاتا ہے، آدھے کا چوتھائی کا جو بھی اس میں طے کیا وہ گھر بیٹھے آتا ہے. کہا یہ ربا نہیں ہے، یہ مزاربت ہے، بلا سود بینکاری ہے نا، یہ ساری یہ مزاربت ہے. کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے، بینک کو دیتے ہو تم، اس سے تو یہ کہتے نہیں ہو کہ تم اس روپے پہ اتنا ہمیں وہ بینک جو ہے آگے دیتا ہے کاروبار کرنے والوں. وہ کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ اس اپنی کمائی میں سے اس بینک کو دیتے ہیں، اس میں سے کچھ بینک رکھتا ہے، اس میں سے پھر یہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس سے ملتا ہے. اتنا شور ہے آج کل مچا ہوا اور دنیا میں اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھیے اسلامی مملکت نے بلا سود بینکاری کا رواج یہاں کر دیا تھا. اور بڑے فخر سے ہر سال علاج ہوتا ہے کہ اس سال اتنے ارب روپیہ جو ہے اس میں وہ جمع ہو رہا ہے. ساری قوم اس دھندے میں لگی. یہ تو پھر بھی نام بدلے ہیں.
ایسی صورت بھی ان کے ہاں ہے. میری قرآن دانی پہ نہ ہو جائے تم خفا صاحب. مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے. بات یہ تھی کہ مزارعت بھی نہ ہو، مزاربت بھی نہ ہو، بالکل وہ سیدھا لین دین غریب آدمی کو جو تم نے دیے تھے پیسے اس پہ کچھ زیادہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس سودی کاروبار کے اوپر بھی اس نے کہا کہ فقہ میں یہ احکام ہوتے ہیں، اور آپ کو تو اب شاید معلوم ہے جو درس سننے والے ہیں، فقہ کی ہر کتاب کے پیچھے ایک ہوتی ہے کتاب الحیل. وہ ہوتا یہ اس میں لکھا ہے کہ جتنے قانون اس کتاب میں لکھے ہیں نا، ان قانون سے بچنے کی شکلیں کیا ہیں. شرعی ہیلا اس کو کہتے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں دو ایک کچھ تو عید میٹھی ہونی چاہیے نا. یہ سود کے متعلق ایک کتاب آئی ہمارے سامنے، معاشیات نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں نسبت کرتے ہیں جا کے، یہ کہاں نسبت کرتے ہیں معاشیات نظام مصطفیٰ کو. غور سے سنیے. مصنف ہیں ابو سعید غلام سرور مفتی قادری ایم اے اسلامک لا. یہ ہمارے ہاں کی یہ جو مسجد ہے اس میں یہ خطیب ہے. بہرحال بہت بڑے مفتی صاحب، ان کی یہ کتاب ہے. انہوں نے پہلی کتاب میں کوئی 300 صفحے سود کے خلاف لکھے. اتنا بڑا جرم ہے. اس کے بعد آخر میں اس کے بعد کتاب الحیل ہے. اس میں طریقے تو بہت سے لکھے ہوئے ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور میں اس لیے بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ آپ کو بھی شاید ٹیمپٹیشن ہو جائے. گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. قرضہ دو غریب کو، محتاج مفلس کو، سود بیاج لو اس کو، بیاج جسے کہتے ہیں لو، اور خدا کے ہاں گناہگار نہ قرار پاؤ. دو ایک سن لیجیے، عمل نہ کیجیے گا. کہتا ہے پہلی تدبیر سن لیجیے. اب کیلکولیشن آپ ذہن میں کرتے چلیے. ایک شخص کسی کو 10 روپے قرض دے کر اس سے 2 روپے زائد لینا چاہتا ہے، سود لینا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ 2 روپے سود ہوں گے، وہ خود لکھتے ہیں. لیکن جرم اور گناہ سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ قرض لینے والے کی کوئی چیز 10 روپے میں خرید لے، 10 روپے میں، اور اسے قرض لینے والے کے ہاتھ مدت معینہ کے لیے 12 روپے میں ادھار بھیج دے. آ گیا ذہن میں یہ کاروبار. 100 دیے، 10 دیے، وہ تو ہوا نا، وہ دے دیے. اب یوں یہ چیز ایک ادھار بھیج دی 12 روپے میں مدت معینہ کے لیے. وہی جو پہلا اس میں طے ہوئی تھی کہ 6 مہینے کے بعد 2 روپے لوں گا زیادہ. 6 مہینے کے بعد وہ شخص اس چیز کی قیمت جو طے ہوئی تھی 12 روپے، وہ اس کو واپس دے دے. 2 روپے زائد مل گئے، جرم بھی کوئی نہ ہوا. ہاتھ لا استاد، کیوں کیسی کہی. ذرا بڑا بھی سودا، وہ بڑے بڑے سودے آگے ہیں. تیسری تدبیر، قرض دینے والا قرض لینے والے کے ہاتھ ایک چیز 200 روپے میں ادھار بھیج دے. ادھار بھیج دی، پھر اسے اس سے 100 روپے میں نقد خرید لی. 200 میں ادھار بھیج دی، 100 روپے میں نقد خرید لی اور 100 روپیہ اس کو دیا. قرض لینے والا معینہ مدت کے بعد اس شے کی قیمت کے طور پر اسے 200 روپے ادا کرے گا. ٹھیک ہوا نا؟ 100 لیا تھا نا نقد، 200 اس کے بعد واپس دے دے. 100 روپیہ زائد ملا، کہا کہ یہ حلال و طیب ہے، سود نہیں ہے. اور لطف کی چیز ہے جو آخر میں لکھی، تو یہ انہوں نے کہا ہے
کہ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے. آپ نے سنا ہوگا امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے جو دو بڑے شاگرد تھے نا، جن سے یہ فقہ حنفی آگے چلتی ہے، امام محمد، امام یوسف، یہ لکھتے ہیں کہ امام یوسف اس قسم کے کاروبار کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے منافع بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. کہا جی ثواب کیسے ملے گا؟ یعنی کہ اس لیے ملے گا کہ اسے سود جیسے حرام سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا. اور اپنی طرف سے لکھتے ہیں وہ چیز بات ہے، بڑا ان کو کلک گزرتا ہے. لیکن افسوس، یہ خود لکھتے ہیں کہ مسلمان دین فطرت کی ایسی تدابیر سے غافل رہ کر سود جیسی لعنت میں مبتلا رہتا ہے. افسوس، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارے. اوے آنکھ تے مفتی جی نے ماری ہے، انہوں کہندا فطرت کے اشارے. اللہ تعالیٰ ایک تو معاذ اللہ حکم دیتا ہے تے نال اکھ مارتا ہے. وہ اکھ اے ماری ہوئی ہے نا جڑی، یہ ہے جو بالکل چٹا ننگا سود جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ اس سود سے کے گناہ اور جرم سے بچنے کے لیے یہ کچھ ہے. اور جو نہ کرے، مفتی صاحب فرماتے ہیں افسوس سادہ فروت ان مسلمانوں کے اوپر لعنت ہے کہ خدا نے اتنی چھوٹ دے کے اور اتنی بڑی نعمت ان سے دی اور اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے اور خام کا مجرم اور گناہ گار بن رہے. غور فرمایا وہ نظام کیا تھا. میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ نظام 40 لیے رہا تھا. مسلمان ہو اس کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہے نا کہ یہ خدا کے ہاں گناہ گار بن کے جانا، عاقبت بھی کوئی چیز ہے، اس سے تو چھوٹنا چاہیے. یہ کھٹک رہتی ہے. یہ مذہبی پیشوائیت جو آتی ہے نا، اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ کھٹک نہ پیدا ہونے دے. وہی جو میں نے عرض کیا کہ یہ کہہ کے کہ یہ صدقہ اور فطرانہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے یہ روپے نکال دیجئے، مزاربت کیجئے، مزارعت کیجئے، یا مفتی صاحب کے اس کتاب الحیل کی روح سے یہ چیزیں کیجئے، تو اس سے گناہ نہیں ہوتا. کھٹک گئی، مطمئن ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ذرا سا اور زور دیا کہ بھائی نماز بڑی اہم، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ایک ایک نماز اگر اس طریق سے یوں پڑھ لی جائے 100 برس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور آج کل رمضان شریف کے متعلق تو آپ نے روز دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر، ایک دن کا روزہ اس طرح سے رکھ لیا جائے تو 70 برس پیچھے کے 70 برس آنے والے کے سارے گناہ معاف ایک دن کے روزے سے. اور سارا زور آپ دیکھیں گے اس غلط نظام میں ان چیزوں کی اہمیت کے اوپر دیا جائے گا. یہ اتنی سی بات یوں کی، یہ نیکی ہوئی، اس کا اتنا ثواب ملا. اور وہ ثواب کا پوچھو ہی نہیں کہ وہ کتنا ملتا ہے، خود رکھنا تھا نہیں لگتا. یعنی یہ اہمیتیں کیوں دی جاتی ہیں کہ وہ جو اصل جرم ہے خدا کے خلاف، اس سے کھٹک پیدا نہ ہو. لیکن خدا تو ایسا نہیں ہے سر، وہ تو نہیں چھوڑتا. کہتا ہے کہ یہ کچھ کہتے ہو تم کہ یوں معاف رکھیے گا، کوئی باہر جا کے یہ نہ کہے کہ صاحب یہ نماز روزے کبھی قائل نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ خدا کے نظام کے پروگرام کے حصے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جو دین کے تھم ہیں، ستون ہیں، ان کو گراتے چلے جاؤ. وہ جرائم جن کے متعلق کہا کہ بغاوت ہے، وہ کرتے چلے جاؤ اور اس طرح سے نماز پڑھ لو، یوں روزہ رکھ لو تو وہ ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے، 2/177 سورہ بقرہ کی آیت 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کیا ہے یا مغرب کی طرف کیا ہے. دو لفظوں میں یہ بتا گیا کہ یہ جو دین کے ظواہر ہیں ان کے،
محسوس شکل میں جو چیز سامنے آتی ہے اسی کو نیکی نہ بات سمجھ لینا تم. لیسل بر، یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر، آؤ بتائیں نیکی کیا ہے. اس کے بعد ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی. اس ایمان کے بعد آؤ تمہیں بتائیں نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کیا ہے یا ادھر کیا ہے، ہاتھ یہاں باندھے ہیں یا نیچے باندھے ہیں، کانوں تک گئی ہے یا انگوٹھا یا نہیں گیا. نیکی یہ نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. نیکی یہ ہے کہ مال و دولت کی محبت کے باوجود انہیں ضرورت مندوں کے لیے تم کتنا دیتے. نیکی یہ نہیں ہے کہ نفل کتنے پڑھتے، روزے کتنے رکھتے، ساری کیٹیگری اس کے اندر گنا دی. ذی القربہ رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، یا وہ ہیں جو تمہارے گرد و نواح میں قریب قریب بسنے والے ہوں، ان کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے نا. وہ یتامہ جو معاشرے میں تنہا رہ گئے ہوں، جن کا کوئی سہارا نہ رہ گیا ہوا ہو، والمساکین جن کا چلتا ہوا کاروبار رک چکا ہوا ہو، اپنے ہی نہیں وابن السبیل مسافر بھی کوئی تمہارے راستے سے گزر رہا ہو اور اس کو بھی ضرورت یہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. وفی الرقاب، جو محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں ان کو اس غلامی سے چھڑانے کے لیے. نیکی یہ ہے، نیکی وہ نہیں ہے. اور پھر باطل کے نظام میں مذہبی پیشوائیت کا فریضہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کو نیکیاں شمار کر کے گناتی چلی جائے اور ان کے فضائل بتاتی چلی جائے، ان کی اہمیت پہ زور دیتی چلی جائے، اور وہ جو اصل بنیاد اور اساس ہے دین کی ان کی طرف توجہ ہی نہ آنے. اور اس کا نام احیاء اسلام رکھ لیا جائے، اس کا نام اسلامی شریعت. بلکہ ایک اور آیت بھی ہے، سورہ توبہ کی 9/18 آیت. یہاں تو یہ تھا نا، تو ذہن نماز کی طرف ہی جاتا تھا کہ منہ مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا. اس میں تو یہ ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ حج کارانہ حاجیوں کے لیے سبیلیں لگا دینا، خانہ کعبہ کی ذبائش اور آرائش اور تعمیر کے کچھ کام کر دینا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہے خدا کے ہاں کی نیکیاں جو ہیں؟ کیا یہ شخص ایسا کرنے والا اس کے برابر ہو جائے گا جو خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے؟ لا یستوون عند اللہ. تم اپنے ذہنوں میں جس طرح سے جی چاہے فرض کر دو، ہمارے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. انہوں نے وہ میزان الٹ دی، کہنے لگے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتے. یہ جو ہے نا اس طرح آج کرنے والے، ان کا درجہ بہت بلند ہے. قرآن نے یہی کہا تھا نا کہ نہیں برابر ہو سکتا، لیکن وہ قرآن ہے لا یستوون عند اللہ، ہمارے نزدیک برابر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ تورات و انجیلی معرف نہیں ہوئی، انہی میں تعریف نہیں ہوئی. آپ کے ہاں دین کی جو اساس ہے اس میں آپ دیکھیے کتنی تعریف ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن یہ کچھ کہتا چلا جا رہا ہے، آپ کے ہاں ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں ان چیزوں کی افضلیت اور اہمیت میں اور ان کی نیکیوں میں. وہ کہتا ہے نہیں برابر ہو سکتے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتے. ہاں عزیزان، جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ دو چیزیں یوں برابر نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا تھا نا اس شخص سے جس نے کہا تھا عمر سے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دعوے کی تائید میں کوئی گواہ لاؤ جو تائید کرے. اس نے ایک شخص کا نام لیا، اس نے کہا کہ اس شخص کو جانتے ہو؟ کہنے لگے اچھی طرح جانتا. کہا کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں. کہنے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟
کہنے لگا کہ نہیں. کبھی اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو کہنے لگے تم پھر خاک جانتے ہو؟ تم نے اسے مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ قابل اعتماد. یہ جانتے تھے کہ لیس البر کے کیا معنی ہے، لا یستوون عند اللہ کا کیا مطلب ہے. خدا کی میزان میں نہیں برابر ہو سکتے. یہ جانتے تھے کہ جس مساوات کو قائم کرنے کے لیے قرآن آیا تھا، جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا، اس میں پہلی چیز وہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور ان سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مکے اور مدینے اور یہاں کی بات نہیں ہے، اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مار گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی. وہ جانتے تھے. 22 لاکھ مربع میل کا سربراہ تھا یہ مملکت کا. بڑی فراوانی سے رزق کی ہو چکی تھی. مصر کا گورنر آیا تھا ملنے کے لیے. تو وہاں تو یہ ہے نہیں نا تو کوٹیاں ہوں، دربان ہوں، حاجب ہوں، یہ اور وہ تو سیدھے چلے گئے وہیں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. وہ کھانا بھی ہمارے ہاں اس زبان میں کچھ تکلف کی بات ہو گئی. وہ ہمارے ہاں جو پنجابی والے روٹی کہتے تھے نا، گالے روٹی دی ہے، روٹی کہاں ہے؟ اب تو میرا خیال ہے روٹی ملتی نہیں ہے، اس واسطے کھانا کھا ہے کہنے کامے وہ خسمہ نہیں کھا کے آیا. روٹی کھا رہے تھے، جو کی روٹی کھا رہے تھے، پسا ہوا نمک تھا ساتھ. 22 لاکھ مربع میل کا مصر کا گورنر تھا. وہاں گیہوں بہت ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ واضح رہا کہ عربوں کے ہاں جس کو عیش کہتے ہیں نا، اس کے معنی ہوتا گیہوں کی روٹی. عرب جیسے ملک کے اندر تو گیہوں کی روٹی ہے، عیاشی ہوئی. ایس تو ایک طرف کہا کہ آپ اب گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ وقت مجھے آج اس کا یقین اور اطمینان ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے، نہیں جو کی روٹی مل رہی ہے، اس لیے میں وہ کھا رہا ہوں. کیا تم مجھے یقین دلا رہے ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ نے کہا میں تو نہیں یہ گنا رہا. کہنے لگا کہ عمر تو اس دن گیہوں کی روٹی کھائے گا جس دن اسے یقین ہو جائے گا کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے. مساوات انسانیہ. بحث کے زمانے میں یہ طے ہوا کہ اپنے گھر میں کوئی کچھ نہیں پکائے گا، سب باہر لا کے اس مشترکہ دسترخوان پہ بیٹھ کے رکھیں گے. تو جس قسم کا وہ کھانا ہو سکتا ظاہر ہے. خود یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، اتنی بڑی مملکت کا سربراہ، وہ بھی اسی میں بیٹھا ہوا، عادی نہیں تھا اس قسم کا کھانا کھانے کا. کچھ دنوں کے بعد صحت کے اوپر بڑا ناگوار سا اثر گزرا. صحابہ نے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ایک فکر. کہنے لگے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک عمر پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو ان پہ گزر رہی ہے، میں ان کی تکلیف کا مداوع کیسے کر سکوں؟ یہ وہ لوگ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا کوئی کپڑا کبھی طے کر کے نہیں رکھا، اور فاضلہ کپڑے کو بھی فالتو دولت سمجھتے تھے. جیسا میں نے کہا ہے کہ حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے تو ان کے تہ بند میں 10-12 پیبند تھے. ان واقعات کو ہمارا واعظ بھی بیان کرتا ہے، لیکن یہ ان کی ذاتی خوبیاں سی بتاتا ہے کہ وہ اس قسم کے منکسر المزاج اور اس قسم کے نائٹ والے، یعنی ذاتی طور پر یہ اس نظام کا مطلب تھا کہ انہوں نے اس وقت دوسرا کپڑا بنوانا تھا جبکہ ہر فرد کو دوسرا کپڑا مل جاتا. انہوں نے اس وقت نیا کپڑا پہننا تھا جب ہر فرد کو نیا کپڑا مل جاتا. زندگی میں پہننا تو ایک طرف رہا. حضرت صدیق اکبر کی وفات کے قریب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر نئی وہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو کفن میں دے دی جائے.
فرمایا بیٹی نیا کپڑا زندہ کے لیے ہوتا ہے، مردہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انہی کپڑوں میں دھو کے دفن کیجیے۔ یہ مساوات ہے عزیزان من، لیکن مساوات کے معنی یہ نہ سمجھ لیجیے گا جیسا جیل خانے میں بھی تو ایک مساوات ہوتی ہے، ہر قیدی کو ایک قسم ایک جیسا کپڑا اور ایک جیسی وہ بالٹی کی روٹی ملتی ہے، مساوات کے یہ معنی نہیں ہے۔ اور اب تو پھر بعد میں سے بات نکل گئی، اور جیل میں بھی یہ مساوات نہیں رہی۔ وہ فیکٹری کا مالک بھی چوری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کا مزدور بھی ساتھ شامل ہوتا ہے، دونوں کو عدالت سے ایک قسم کی سزا ملتی ہے، اور وہ حوالات میں جاتے ہیں تو وہ ایک کلاس میں چلا جاتا ہے، یہ سی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ چور دونوں ایک قسم کی عدالت سے سزا مل رہی ہے، محض اس لیے کہ یہ دولت مند ہے، یہ اے کلاس، وہ بی کلاس، وہ سی کلاس، اور پھر اس اے کلاس والے کو انہی میں سے ایک مشقتی ملتا ہے ملازم کی حیثیت سے، وہی جو دوسرا ہے وہ ملازم کی حیثیت سے ایک کلاس والے چور کو ملتا ہے۔ اس چور کو یہاں بھی یہی دباتے تھے، مٹھیاں بھر دے سن، جیل کے اندر بھی یہ کیفیت ہے۔ تو میں نے کہا رہا تھا کہ جیل کی مساوات نہیں، اب تو جیل میں بھی مساوات نہیں ہے، یہ طبقاتی تقسیم پتہ نہیں کہاں تک گئی ہوئی ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں کے واعظ مطمئن کرتے ہیں، ہمیں سکھائی ہے، اور اس کے لیے آپ جائیے کسی مسجد میں اور وہاں دیکھیے پھر کہ کس طرح سے آپ کو مساوات کا نقشہ نظر آتا ہے۔ مساوات وہ تھی جس میں اقبال بھی آ گیا اس جذباتی چیز میں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب و مختار و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تیری سرکار میں اس نظام کی روح سے پوچھا جاتا تھا۔ مسجد میں یہ صف میں جو کھڑے ہو گئے نا محمود و ایاز، یوں ہی سلام پھیرا، محمود آگے آگے، ایاز پیچھے پیچھے، ان کا جوتا بغل میں دبائے چلا جا رہا ہے۔ وہ ایک صف میں کھڑے ہونے والے یہاں آ کے وہ جوتا پہنا رہا، اور پھر محمود محمود ہوتا ہے، ایاز ایاز ہوتا ہے۔ کہتے جی حج میں آپ دیکھیے بن سلا ایک کپڑا ہوتا ہے، احرام باندھا ہوا، بادشاہ نے بھی وہی باندھا ہوا ہوتا ہے، غریب نے بھی وہی باندھا ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ عرفات کے میدان میں یہ نظارہ نظر آتا ہے، وہاں سے واپسی کی بات، یہ حضرات جس قسم کے ایئر کنڈیشنر کمروں کے اندر رہتے ہیں، یہ بیچارہ دوسرا حاجی جو ہے اس کو تو وہ جنت میں کوئی ایسا گھر جو ہے وہ مل جائے تو مل جائے، یہاں تو یہاں وہ دھوپ میں سڑا ہوا مر جاتا ہے وہاں کھڑا۔ مساوات کہ جی روزے میں آپ دیکھیے نا، اصل مساوات کا نقشہ یہاں نظر آتا ہے، پتہ نہیں چلتا، امیر و غریب دونوں بھوکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، افطاری کے وقت اس امیر کے بچے کی پہلی افطاری کے اوپر جو خرچ ہو جاتا ہے، اس غریب کے بچے کو ساری عمر وہ نصیب نہیں ہو۔ مساوات کے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ غالب کی مجھے ترک نوائی میں مثال، آج سینے میں میرے در صبا ہوتا، عید آ رہی ہے، وہ عید جس کے چاند کا انتظار اس ذوق و شوق سے ہوتا ہے، اس انتظار سے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ ساری کی ساری قوم اس جشن مسرت میں شریک ہوگی، لیکن اس جشن اور اس مساوات کا بھونڈا عیدگاہ میں جا کے پھوٹتا ہے۔ عزیزان من، دور سے ہی یہ سزائے فضا میں تھر تھری پیدا کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ بابا خدا کے نام پر 4 پیسے دی جائیے، میرے بچے بھوکے، میاں صاحب اللہ کے واسطے میری جھولی میں کچھ ڈالتے جائیے، میں ایک لاوارث بیوہ ہوں جس کے بچوں کے ساتھ پر سردی گرمی بچنے کے لیے کپڑا تک نہیں۔ دوسری طرف سے یہ دلگداز جگر خراش صدا وجہ سہانے روح بنتی ہے کہ بابا میں 3 مہینے سے بیمار اور لاچار ہوں،
میری دوائی کے لیے کچھ دیتے چلے جائیے، خدا تمہاری نماز اور روزہ قبول کرے گا۔ یہ زہرہ گداز اور دل سوز آوازیں سنتے سنتے آپ عیدگاہ میں داخل ہو جائیے تو وہاں اس سے بھی زیادہ جگر پاش منظر دکھائی دے گا۔ فاقوں کے مارے ہوئے زرد چہرے، افلاس و غربت کے جھنجھوڑے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے، افسردہ پیشانیاں، پژمردہ آنکھیں، پوری فضا پر عبرت انگیز مایوسی کی ہولناکی مسلط۔ اس سے پہلے پھر بھی ایسا ہوتا تھا کہ سال میں کم از کم ایک دن بڑے نہ صحیح بچوں کو نئے کپڑے مل جاتے تھے، ہمیں بھی نئی جوتی مل جایا کرتی تھی۔ لیکن اب عیدگاہ میں جا کے دیکھیے، 100 میں سے 99% وہ ہوں گے جن کے جسم کے اوپر نیا کپڑا نہیں ہوگا، نہ بڑوں کے جسم پہ نہ بچوں کے جسم، پرانے کپڑے دھو کے پہن لیے، اور ان میں بھی معلوم نہیں کتنے کتنے پیوند لگے ہوئے، چیتھڑے اڑے ہوئے۔ ان کی یہ حالت، اور ادھر سے وہ دارالعلوم والے جھولیاں لیے ہوئے آپ کی صفوں میں پھر رہے ہیں، اور امام صاحب اپنے خطبے میں فطرانے کی اہمیت اور اس کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ لٹا رہے ہیں، بکھیر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ ان سرمایہ داروں کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ ایک ایک مسجد میں جو سنگ مرمر لگا ہوا ہے عزیزان من، کبھی دیکھیے ایک مسجد میں جو خرچ ہوتا ہے، کچی بستیوں والوں کی ایک بستی پکی بن سکتی ہے، اس سے بنتی جا رہی ہیں وہ مسجدیں۔ وہ دارالعلوم خود اس گلبرگ میں آپ دیکھیے، بڑی سے بڑی کوٹھیاں بھی اس پہ رش کھاتی ہیں وہ دارالعلوم، موٹریں ان کے پاس ہیں، ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، ٹالیاں ہیں۔ وہ یہاں ان فطرانے کی اور صدقے خیرات کی فضیلتیں اور ثواب بتا رہے ہیں، سرمایہ داروں کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ عزیزان من، اس چیز کا نام رکھا جائے خدا کی تقسیم رزق، کہ یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے رزق، اس کا نام تقدیر خداوندی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ عزیزان من اس قوم کا جشن عید جسے جشن عید کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یاد رکھیے، جس جشن میں قوم کا ایک فرد بھی حقیقی مسرت سے محروم رہ جائے، وہ جشن نہیں، قوم کی بد نصیبی کا ماتم ہے۔ عید اسی قوم کی ہے جسے رزق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں خدا کے آسمانی نظام کی روح سے ملتا ہے، جس میں ہر فرد معاشرہ بلا منت غیر بطور استحقاق برابر کا شریک ہوتا ہے۔ جس قوم کو انسانوں کے خود ساختہ نظام کے تابع رزق ملے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ چند افراد تو قارون کے خزانے کے مالک ہوں اور باقی افراد معاشرہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی ترس رہے ہوں، اگر انہیں وہ ٹکڑا ملے بھی تو شرف و تکریم انسانیت بیچ کر ملے، اس قوم کی عید ایک مقدس فریب سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہی وہ عید ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے، اور دنیا کی قومیں ہمارے جس فریب خوردگی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور آتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فوٹو لے کے وہ جاتی ہیں اپنی قوموں کے اندر۔ قرآن کریم نے روزوں کا مقصد بتایا تھا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ یہ جو رہنمائی ہم نے دی ہے اس سے تم اس قابل ہو جاؤ کہ دنیا میں خدا کا اقتدار تمام انسانی اقتدارات سے بلند دوبارہ ہو جائے، غالب آ جائے خدا کا نظام تمام نظام ہے دنیا کے اوپر۔ روزوں کا یہ مقصد بتایا تھا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ هَدَاكُمْ۔ آج مولوی صاحب اس عید کے خطبے میں بتاتے ہیں کہ خدا نے روزوں کا یہ مقصد بتایا تھا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، وہ خاص بے رے ہے نا آتا اس کے اندر، کہنے کا اس کے لیے آپ نے دیکھا کیا تجویز فرمایا ہے، یعنی اس کو پھر نسبت رسول اللہ کی طرف۔ عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں کہہ لی جاتی ہیں نا، وہ اس فریضے کو ادا کر لیتی ہیں۔ یہ اس مقصد والا رمضان سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔
17 ہی روزے رکھے تھے انہوں نے کہ بدر کے میدان میں انہوں نے بتا دیا کہ لتکبر اللہ علی ما ہداکم کس طرح قائم ہوتا ہے 17 دن کے روزوں میں. یہاں عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد دے دی جائیں تو یہ فریضہ بھی ادائیت ہو جاتا ہے. اس کے بعد جھولیاں پھیلائے ہوئے دنیا کی سپر پاور کے سامنے روٹی کے ٹکڑے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی. لتکبر اللہ کا جب مطلب یہ رہ جائے کہ اللہ اکبر 6 دفعہ زائد کہہ دیا جائے، 6 دفعہ ایک طرف، 6000 دفعہ بھی زبان سے یہ کہہ دیجیے عزیزان من لتکبر اللہ نہیں ہوتا. یہ ہے جو فریب دیا جاتا ہے. وہی اقبال پھر یہ بات جو کہتا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. جشن عید شاہی بچوں کا حق ہوتا ہے، مردار خور کرگسوں کا حق نہیں ہوتا. اور اگلی بات پھر یہ یاد آ گئی کہ جب حالت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی پھر ایک ایسی حدیث سامنے آتی ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نبی میرے رسول کی حدیث سچی نظر آتی ہے. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر اس قسم کی تفاوت معاشرے میں پیدا ہوگی تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، ان میں سے کچھ اوپر کے حصے میں پہنچ گئے اور کچھ نچلے حصے میں. کچھ لوگ جو نچلے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر گئے تو اوپر والوں نے انہیں یہ کہہ کر پانی لینے سے روک دیا کہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. نیچے والوں نے کہا کہ بہت اچھا، ہم نیچے سوراخ کر کے پانی لے لیں گے. اب اگر نیچے والوں کو پانی دے کر اس سے روکا نہ جائے تو ظاہر ہے کہ نیچے اور اوپر والے دونوں غرق ہو جائیں گے. اگر انہیں پانی دے کر روک دیا جائے تو دونوں بچ جائیں گے. علاج یہ ہے، علاج اس کا یہی آب نشاط انگیز ہے. نہ دو پانی نیچے والوں کو. وہ تنگ آنے کے بعد پیاسا کب تک اس کو برداشت کرے گا؟ وہ چھید کر دے گا کشتی کے پھیندے کے اندر. اور پھر اس کے بعد یہ بات نہیں ہوگی جو قرآن نے کہا ہے کہ بچو اس فتنے سے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا کرتا جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، سب کو لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے. بچو اس فتنے سے. عزیزان من، وقت کی یہ پکار ہے، اس کو غور سے سنیے. عیدوں کے جشن نہ مناتے تھے، یہ جو مستقبل قوم کا غمالود نظر آ رہا ہے اس نوحے کو سنیے اور جو بھی کسی کے بس میں ہے وہ اس سے فتقوا اللہ قرآن میں فتقوا احتیاطی تدبیریں کر لو قبل اس کے کہ وہ سیلاب آ جائے تمہارے یہاں. یہ صورت ہے عزیزان. اور یہ وجہ ہے جو میں نے آج کی اس جشن مسرت کی قرآن کے الفاظ میں اس عید کی تقریب میں اپنے خطاب کا عنوان یہ رکھا تھا کہ حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اور اس کے بعد یہی جو ہمارے ہاں کی ایک رسم ہے دنیا کی، اس رسم کے طور پر میں بھی آپ احباب کو عید مبارک کہتا ہوں. رسم کے طور پر ہی ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، عیدگاہ میں بھی جاتے ہیں. میں بھی یہی کچھ کرتا ہوں. یہ سب کچھ وہ رسم ہی ہے جس کے لیے یہ. لیکن جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مصنوعی خوشی کی ہنسی حقیقی آنسوؤں سے زیادہ کرب انگیز ہوتی ہے. میں مبارکباد دیکھتا ہوں تو پوچھو نہیں میرے دل میں کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ احباب کو سچی حقیقی عید دیکھنے کی کا موقع میسر کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی